اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ہر عمل کا تعلق باللہ کر لینا ہے، یعنی ماں باپ سے محبت بھی اللہ کی رضا کی خاطر، دوستی بنانا تو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی سے دوستی کا انکار کرنا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی کی دل میں عداوت رکھنی یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کسی کی دشمنی پال لے دل میں لیکن اس کی خالص وجہ اللہ کی رضا ہو کہ یہ بندہ اللہ کے امر کا انکاری ہے، یہ اللہ کے خلاف بات کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر جو بندہ دشمنی بھی کسی سے کرتا ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں قتل ہونے والا بھی جہنمی ہے اور قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ صحابہ تڑپ اٹھے، ہمارے علاقے میں ہمارے ہاں تو ایسا ہی چلتا ہے، ہمارے ہاں تو ماحول ہی اور ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، کسی کے باپ، کوئی باپ چوری کرنے گیا تو اس نے کہا ابا بہشتی چوری کرنے گیا تو دوست کی آگے نماز پڑھ رہا تھا، وہ تہجد پڑھ رہا تھا اور ابے بہشتی نے چھلانگ لگائی یا نقب لگائی اور چوری کی، ڈکیتی کی، جو بھی ساز و سامان اٹھایا تو اس دوستی نے سلام پھیرا تو ابے بہشتی کو پکڑ لیا۔ اب ابا گناہ بھی کرے تو بہشتی ہے، وہ تو بہشتی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر سن لیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے اور قتل ہونے والا بھی جہنمی ہے۔ صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ کیا وجہ؟ اب قتل ہونے والا بھی جہنمی اور قتل کرنے والا بھی جہنمی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب دو آپس میں لڑ پڑے تو ان کی وجہ دنیا ہو، دنیا کے لیے لڑے، اللہ کی رضا کے لیے نہ لڑے، اللہ کی رضا کا بیچ میں سے نکل جانا۔ اب قتل کرنے والا بھی جہنمی ہو گیا، قتل ہونے والا بھی جہنمی ہو گیا۔ ہاں اگر اللہ کی رضا کے لیے لڑا، قتل کر دے یا قتل ہو جائے، ہر حال میں جنتی ہے۔ اور جو اپنی دنیا کے لیے لڑا اور اپنی تکبر غرور کے لیے لڑا، اپنی شان و شوکت کے لیے لڑا، اپنے لیے لڑا، اپنی منشا پانے کے لیے لڑا، اپنے کسی کے حق کو غصب کرنے کے لیے لڑا، تو دوستان گرامی قدر سن لیجئے، وہ قتل کر دے یا قتل ہو جائے، ہر حال میں جہنمی ہے۔ جنتی صرف وہ ہے جس کا ہر عمل اللہ کی رضا بن جائے، جو لڑائی بھی کرے، دشمنی بھی کرے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرے، جو اللہ کی رضا میں جان دے اس کی جان بھی دینا بھی جنتی ہے، کسی کی جان اللہ کی رضا کی خاطر لے اس کا جان لینا بھی جنت ہے۔ او عزیزان محتشم، جب یہ چل پڑے تو کہتے لا ازید علی ھذا، میرے آقا جی جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ کی زبان عطر سے نکلا، جو آپ نے فرما دیا، جو آپ نے بتلا دیا، جو آپ نے کہہ دیا آقا جی پوری زندگی اب وہی کرتا رہوں گا، اپنے آقا سے بڑھوں گا نہیں، اضافہ نہیں کروں گا، اپنی طرف سے بڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا، جو آقا نے کہہ دیا وہی کروں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں دیکھ لو جنتی دیکھنا میرے صحابہ تو یہ جا رہا ہے۔ او عزیزان محتشم، جو بندہ تعلق بالمصطفیٰ قائم کر لے، جو حضور کی زبان کا پاس کرے، جو حضور کی ذات کا ادب کرے، جو تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی و منشا کو پالے، جو ان کی مرضی و منشا پر چلے، اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے، اتباع و اطاعت کو اپنا شعار بنا لے اور اپنی عادت چھوڑ دے، اپنی عادتوں کو نہ دیکھے، اپنی مرضی اور چاہتوں کو نہ دیکھے۔ اللہ فرماتے لوگوں سن لو، ایک تمہاری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک تمہاری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر پورا کر دے گا تو میری چاہت، میں پورا کر دوں گا تیری چاہت، اگر تو میری چاہت پورا نہیں کرے گا تو میں تجھے تھکا دوں گا، تیری چاہتوں میں ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے، ہونا اسی نے ہے جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی چاہت ہے، جو اس کی منشا ہے۔ آؤ اپنی مرضیوں میں ڈوب کر اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ لوگ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں، تعویذ اور دم کرواتے ہیں، صاحب میں ایک پیر ہوں
اور مستند گدی کا وارث ہوں، میں پیر ہو کے کہہ رہا ہوں یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں یہ ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے، غفلت رضائی الہی ہے، اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی مرضی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس بت کی پوجا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس کی غرض و غایت کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ جب سے ہم نے اس کو خدا بنا لیا ہے تب سے ہم پریشان ہیں۔ حسین نے اس کو خدا نہیں بنایا، اس نے اس الہ کو خدا بنایا ہے، اسی یکتا کو اپنا معبود سمجھا ہے، اسی کی پوجا کی ہے، اسی کی منشا پر، اسی کی چاہت پر اکبر جیسی جوانی لٹائی ہے، اصغر جیسی معصومیت قربان کی ہے، اور محمد کو لٹا کے بتایا ہے کہ میری چاہت صرف تو ہے، تیری منشا حسین کی منشا ہے، تیری رضا حسین کی رضا ہے، تیری رضا کی خاطر سب کچھ کٹوا تو سکتا ہوں لیکن تیری رضا سے غافل کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں سکینہ جیسی معصوم کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہوں لیکن تیری رضا سے غافل نہیں ہو سکتا۔ میں عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ سکتا ہوں لیکن تیری رضا سے غافل ہونا یہ مجھے گوارا نہیں، ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب لوگوں نے کفار نے تانا دیا میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، کہ نعوذ باللہ میرے آقا جانی کا انہوں نے کہا ان کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں، نشان تو ان کا ہوتا ہے جن کی اولاد ہو، جن کی اولاد نہ ہو ان کا تو نشان ہی نہیں ہوتا، اولاد سے نشان نہیں ہے۔ یہ سن لیجئے، اگر اولاد سے نشان ہوتا تو خدا را سمجھ لیجئے یہ کتنے لوگ ہیں جو میرے جد امجد کے بڑے نغمے الاپتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے، غوث سمدانی کے، قطب ربانی کے۔ دوستان گرامی قدر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس مجمع میں ہے کوئی جانتا جو عبد القادر کے بھائی کا نام جانتا ہو؟ میں اگر سوال کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا، لیکن عبد القادر کا نام سبھی جانتے ہیں، اولاد ان کی بھی تھی، اولاد ان کی بھی تھی۔ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، کیوں نہیں جانتے؟ نام کیا اولاد سے ہے؟ اگر اولاد سے ہوتا تو اولاد کی وجہ سے جانتے کہ عبد القادر کا نام ایمان سے اپنے گریبان میں جھانکے اولاد کی وجہ سے زندہ ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، اولاد کی وجہ سے نہیں، رضا کی وجہ سے زندہ ہے۔ نام اولاد سے زندہ نہیں ہوتے، رضا سے زندہ ہوتے ہیں۔ جو نیزے پہ چڑھ جائے، جو اس کی رضا کی خاطر نیزے پہ چڑھ جائیں، سالوں سال بیتنے کے بعد بھی ان کا راج دلوں پر ہوتا ہے، دلوں پر ہوتا ہے۔ تلوار سے راج نہیں بنتے، تخت سے راج نہیں بنتے، ہجوم سے راج نہیں بنتے، راج اسی کا ہے، دل پر راج وہی کرتے ہیں دوستان گرامی قدر جو اس کی رضا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، آج یہ ارادہ کر کے اٹھنا کہ ہم ہمیشہ اس کی چاہت میں اپنے آپ کو غرق رکھیں گے۔ ایک چاہت تمہاری ہے، ایک اس کی ہے، ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو تھکائیں، کیوں دھوکے کھائیں؟ آؤ دوستان گرامی قدر، آج کل تو پیٹ والوں نے بھی ایک خبر سنا دی ہے، ٹوکن پر نہ جائیے، ٹوکن پر نہ جائیے، دھوکہ نہ کھائیے۔ آؤ عزیزان محتشم، دھوکہ نہ کھائیے، دھوکہ نہ کھائیے۔ یہ بازار، یہ عمل، یہ سارے لوگ دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ پیریوں کی دکانیں، یہ مولویوں کی دکانیں، یہ جو بڑے عالم محدث محقق بنے بیٹھے ہیں، ان پر دھوکہ نہ کھائیے۔ آؤ بازار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو بیچ ڈالیے، آؤ تاجدار رحمت کے دربار گوربار پر اپنے آپ کو قربان کر دیجئے، آؤ تعلق بالمصطفیٰ قائم کر لیجئے۔ خدا کی عزت کی قسم، میں اپنے مصطفیٰ کو ایک خدا نہیں سمجھتا، باقی سب کچھ سمجھتا ہوں۔ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، وہ خدا سے جدا نہیں پر خدا نہیں۔
دوستان گرامی قدر، تعلق بالمصطفی تعلق باللہ ہے، اطاعت مصطفی اطاعت خدا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، جس نے میرے نبی کی اتباع کر لی اس نے محبت الہیہ کو پا لیا، جس نے تعلق مصطفی بالمصطفی قائم کر لیا اس نے تعلق باللہ قائم کر لیا۔ اگر تعلق باللہ چاہتے ہو کہ اللہ کا تعلق کیا ہے اور اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی آرزو کیا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے میری ایک چاہت ہے، ایک تیری ہے، تیری چاہت دنیا ہے، میری چاہت مصطفیٰ ہے۔ اب دنیا کی طرف دھیان نہ کر، ہر ایک سے مکھ موڑ کے مصطفیٰ کی طرف کر لے۔